بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کی جانب سے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی علیہ رحمت کے حوالہ سے دیے جانے والے ایک دھوکے کا جواب دیں گے۔ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات اپنے اکابرین کی گستاخانہ عبارات سے توجہ ہٹانے کے لیے ان کے سیاہ کارناموں کو سفید ثابت کرنے کے لیے حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی علیہ رحمت کے حوالہ سے ایک دھوکہ دیتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات اپنی متعدد کتب میں اور وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات اپنی گفتگو میں ویڈیوز میں حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی علیہ رحمت کے حوالہ سے ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ فتاوی مہریہ کے اندر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے جب مولوی اسماعیل دہلوی اور حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت کا ذکر کیا تو اسماعیل دہلوی کے لیے دعائیہ کلمات کا استعمال کیا، دعائیہ کلمات آپ نے کہے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات۔ آپ مولوی حبیب اللہ کی کتاب عشق رسول اور علماء حق یہ اٹھا کر دیکھ لیں، دیگر کتب کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح مولوی نجیب اللہ عمر دیوبندی صاحب، اس نے بھی اپنی گفتگو کے اندر یہ حوالہ پیش کیا اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح وہابی دیوبندی فرقہ کے کذاب خائن مکار جناب مولوی ساجد خان کوڈو، اس نے بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کا یہ ذکر کر کے حوالہ پیش کیا۔ یہ فتاوی مہریہ میرے پاس ہے۔ اس فتاوی مہریہ کے صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہے، حضرت پیر مہر شاہ صاحب گولڑوی مرحوم نے اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنا معافی ضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ تصویب یا تغرید کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے شکر اللہ تعالی سعیہم راقم سطور دونوں کو معجور و مصاب جانتا ہے۔ یہ تو شاہ صاحب کو معجور و مصاب جانتے، کیا کافر بھی معجور و مصاب ہو سکتا ہے؟ تو اگر شاہ صاحب معاذ اللہ اتنی بڑی گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں تو انہیں مسلمان کہنے والے عارض مسلمان نہیں ہیں، اور پھر پیر مہر شاہ صاحب انہیں مسلمان سمجھ کر باقاعدہ انہیں ثواب کا مستحق سمجھنے والا، یہ اسلام سے خارج ہے۔ دو بات۔ سامعین و ناظرین، ذرا آپ آئیں، حوالہ کون سا ہے، عبارت کیا ہے جسے یہ پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے علماء دیوبند کا جب ذکر کیا، اسماعیل دہلوی کا ذکر کیا، تو دعائیہ کلمات آپ نے لکھے، یوں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا آپ اس کی حقیقت کی جانب آئیں، اصل معاملہ کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، ایک فتاوی مہریہ یہ چھپا جس میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے مختلف فتاوی جات کو جمع کیا گیا، اور اس کے جو جامع ہیں، مرتب ہیں، وہ جناب مولوی فیض احمد صاحب ہیں۔ مولوی فیض احمد یہ ہمارے معتبر نہیں ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، خیر ابھی اس پر ہم کلام نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر فتاوی مہریہ، میں نے جیسے آپ کو عرض کیا، یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے مختلف فتاوی جات کا مجموعہ ہے،
مکتوبات ملفوظات بھی اس میں شامل ہوئے ہیں۔ آپ مولانا فیض احمد صاحب ان کا جو ابتدائی مضمون ہے اسے ہی ملاحظہ فرمائیں تو اس کے اندر خود وہ یہ کہتے ہیں کہ ذیل میں جناب کے کسی قدر علمی فتاوی اور تحقیقات ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں جو جناب کی مختلف تصنیفات اور ایک کلمی فتاوی میں متفرق طور پر موجود تھے، تاکہ یہ بکھرے ہوئے موتی ایک مجموعہ کی شکل میں اہل علم و عقیدت حضرات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ افادہ عام کے لیے فارسی عبارات کا خلاصہ اردو بھی اصل کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے، اور بعض ایسے فتاوی بھی آخر میں شامل کیے گئے ہیں جن کے جوابات جناب کے مقرر کردہ خطیب و امام حضرت قاری محمد عبد الرحمن صاحب جون پوری مرحوم اور حضرت جامع المعقول والمنقول مولانا محمد غازی صاحب مرحوم مدرس آستانہ عالیہ گولڑا شریف نے تحریر فرمائے ہیں۔ یہاں اب مولانا فیض احمد صاحب جنہوں نے جمع کیا ان فتاوی جات کو، وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ مختلف فتاوی جات ہیں، مختلف کتب کے اندر موجود تھے، جوابات ہیں، وہ یہاں پر جمع کیے گئے۔ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آستانہ کے خطیب تھے اور مدرس تھے ان کے فتاوی جات جوابات بھی آخر میں شامل کر دیے گئے، لہٰذا فتاوی مہریہ کے حوالہ سے یہ کہنا کہ یہ حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے فتاوی کی کتاب ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے جو جامع ہیں، ناقل ہیں، خود وضاحت کر رہے ہیں کہ حضرت اعلیٰ علیہ رحمت کے یہ سارے کے سارے فتاوی جات نہیں ہیں، اور بھی علماء کے فتاوی جات ہیں، اور پھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے منوان فتاوی جات اس میں شامل نہیں کیے گئے، مختلف فتاوی جات کو جمع کیا گیا۔ یہ ایک بات۔ اب اگر اس بات کو سامنے رکھیں تو بھی وہابی دیوبندی حضرات یہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ خیر، اس وضاحت کو بھی آپ ایک طرف کر دیں، ذرا اس عبارت کی جانب آئیں جسے پیش کر کے یہ حضرات اپنے اکابرین کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کالے دھندوں کو، کفریہ گستاخانہ عبارات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کا سہارا لیتے ہیں۔ ذرا اس عبارت کی جانب آئیں آپ۔ یہ فتاوی مہریہ کی عبارت پیش کرتے ہیں، مسئلہ امتناع نظیر۔ سب کو پتہ ہے اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ معاملہ چھیڑا تھا، حضرت علامہ خیر آبادی علیہ رحمت نے اسماعیل دہلوی کا رد کیا، دوسرے علماء بھی رد کرتے رہے، اس دور میں مناظرے کرتے رہے، اسماعیل دہلوی صاحب کو سمجھاتے رہے، لیکن اس نے انگریز کے کہنے پہ فتنہ برپا کیا، فساد، اختلاف اس نے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ یہ معاملہ، یہ مسئلہ بڑا معروف تھا، مشہور تھا۔ اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنا معافی ضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ تصویب یا تغلیط کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے۔ آگے دعائیہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، آپ ہماری سکرین پر سکرین شاٹ سکین ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آگے ایک دعائیہ کلمات کے بعد عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ دعائیہ کلمات کو بھی لیتے ہیں اور پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت حضرت اعلیٰ کے کھاتے میں ڈال کے اپنے اکابرین کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے والی جو عبارت ہے اسے بھی پیش کرتے ہیں، راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے۔ یہ عبارت لے کر یہ پروپگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں حضرت اعلیٰ گولڑوی علیہ رحمت نے اسماعیل دہلوی اور علماء دیوبند کا خیر کے ساتھ ذکر کیا، بھلائی کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ اب فتاوی مہریہ کی عبارت یہ پیش کرتے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ کی فتاوی مہریہ کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، جو جامع ہیں
وہ خود یہ کہتے ہیں مختلف کتب سے مختلف فتاوی جات کو اکٹھا کیا اور اسے فتاوی مہریہ کا نام دے دیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے حضرت اعلیٰ گولڑوی علیہ رحمت کا، یہ مسئلہ اب یہ اصل کس مقام پر ہے دیکھنا یہ ہے۔ ظاہر ہے فتاوی مہریہ حضرت اعلیٰ گولڑوی علیہ رحمت کی حیات میں نہ یہ چھپا نہ آپ نے اسے لکھا، مختلف فتاوی جات کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا، بعد میں مولانا فیض صاحب نے اسے شائع کرایا۔ اب یہ جو فتاوی جات ہیں، آپ کے مکتوبات ہیں، ملفوظات ہیں، یہ کسی مقام پر ہوں گے، ان کا کوئی اصل ہوگا۔ اب ذرا اس اصل کی جانب آتے ہیں، ان کی چوری آپ کو بتانے لگا ہوں، وہابیہ کی، دیابنہ کی۔ ان کا دھوکہ کیا ہے؟ یہ الفاظ ہیں دعائیہ کلمات اور راکم سطور، دونوں کو ماجور و مثاب جانتا ہے، اجر والا اور ثواب والا۔ یہ اب اصل عبارت کس مقام پر ہے؟ یہ تو فتاوی مہریہ کی آپ نے عبارت سن لی، جملے آپ نے خود بھی پڑھ لیے سکین پر اور سماعت بھی فرما لیے۔ ذرا اصل کی جانب آئیں۔ مکتوبات طیبات حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت، یہ میرے پاس اصل نسخہ فقیر کے پاس موجود ہے، فقیر دکھانے کا پابند ہے۔ مہر چشتیہ یہ نام ہے مکتوبات طیبات، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ۔ اور جس شخصیت کے ایما پر اہتمام کے ساتھ یہ چھپوائے گئے وہ مولوی فیض احمد صاحب نہیں ہیں، بلکہ حضرت قبلہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب علیہ رحمت، آپ کے اہتمام کے ساتھ آپ کے ایما پر ان کو شائع کرایا گیا۔ آپ ذرا سماعت فرمائیں، صفحہ نمبر 381، مسئلہ امتناع نظیر، وہی معاملہ، وہ جو فتاوی مہریہ کے اندر، اب وہاں پر وہ جملے ہیں جسے لے کر یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے یہ اصل آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ 22 جولائی 1934 سن بھی لکھا ہوا ہے۔ حضور قبلہ عالم اصل مدعا شروع کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنا ما فی ضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ تصویب یا تغلیط کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے۔ آگے پھر فإنما الأعمال بالنیات، یہ آپ نے حوالہ پیش کیا، عبارت لکھی۔ یہاں پر اب نہ اسماعیلیہ و خیر آبادیہ، اس جملے کے بعد، ان الفاظ کے بعد نہ وہ دعائیہ کلمات ہیں، نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ راکم سطور دونوں کو ماجور و مثاب جانتا ہے۔ صفحہ نمبر 381 اور 382، یہ اب تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، آپ سکین بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، سکرین پر آپ یہ سکین خود دیکھ سکتے ہیں۔ فتاوی مہریہ کے اندر مولوی فیض احمد صاحب، اس کا پتہ نہیں پہلا ایڈیشن کب چھپا فتاوی مہریہ کا، اس میں یہ الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، اصل کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، فتاوی مہریہ کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو چھپا ہے لال کلر والا فتاوی مہریہ، اس کے اندر دعائیہ کلمات بھی ہیں، آگے یہ عبارت موجود ہے، اضافہ کر دیا گیا، وہ پتہ نہیں مولوی فیض احمد صاحب نے کیا ہے یا دیوبندیوں کا یہ کارنامہ ہے۔ ہاتھ کی صفائی ان کی کمال کی ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ عبارات لکھ دیتے ہیں اور کم بھی کر دیتے ہیں، نکال بھی دیتے ہیں۔ اب یہ مکتوبات طیبات حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت، یہاں پر صرف اتنی عبارت ہے کہ
حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اپنا معافی ضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ تصویب یا تغلید کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ سے، نہ وہ دعائیہ کلمات ہیں، نہ یہ عبارت جملے موجود ہیں کہ راکم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، یہاں پر یہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا دیوبندیوں کا یہ دھوکہ دینا کہ اسماعیل دہلوی کے حوالہ سے حضرت اعلیٰ سیدنا مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ میں ان کو ماجور و مصاب جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے، یہ ان کا دھوکہ ہے۔ اچھا، پھر اسماعیلیہ کی آڑ میں یہ علماء دیوبند مراد لیتے ہیں۔ یہ آپ عشق رسول اور علماء حق اس کتاب کے اندر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے حوالے سے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت یہ کہتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی دھاندلی ہے ان کا دھوکہ ہے کتنا بڑا، یہ فراڈ ہے ان کا۔ باقی یہ عبارت پیش کر کے کہنا کہ وہ تکفیر نہیں کرتے تھے، کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے سامنے ان کی کفریہ عبارات رکھی گئی ہوں اور حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے فرمایا ہو کہ میں ان کی تکفیر نہیں کرتا۔ حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ تو وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے تھے۔ درج العالی فی حیاتی شاہ جمالی علامہ محمد ظریف فیضی یہ اب حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے حوالہ سے ایک بات لکھتے ہیں، اور اس میں حضرت مولانا غلام حیدر صاحب بابڑا مرید حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی علیہ رحمت، اس حوالہ سے یہ حوالہ متعدد ویڈیوز میں پیش کر چکا ہوں کہ حضرت کو جب بتایا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ ہم پھر اسی موقف پر ہیں جس پر مولانا احمد رضا قادری حنفی علیہ رحمت تھے، ان گستاخانہ عبارات کے حوالہ سے۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے مرید کی گواہی ہے، مولانا غلام حیدر صاحب بابڑا علیہ رحمت۔ اور اسی طرح دیگر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے خلفاء ہیں، شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی علیہ رحمت اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، غلام اللہ کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بریلوی کہا آپ نے۔ اسی طرح حضرت استاذ العلماء حضرت مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی علیہ رحمت، حضرت بابو جی سرکار علیہ رحمت، دیگر جو آپ کے خلفاء ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری حنفی علیہ رحمت کی سوچ، فکر اور آپ کے مسلک پر ہیں۔ آج اگر کوئی اپنے آپ کو کہے کہ ہم ان کے مسلک پر نہیں ہیں تو ان کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ جب یہ آج کل کے اپنے بڑوں کی باتوں کو نہیں مانتے تو ہم ان کو کیوں مانیں؟ ہم نے تو بڑوں کے ساتھ چلنا ہے۔ ایک ویڈیو میں سن رہا تھا، حضرت مولانا عبد الغفور ہزاروی علیہ رحمت کے خان وادہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بریلوی نہیں ہیں۔ بھئی نہ ہوں آپ، جب شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی علیہ رحمت اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے فتویٰ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، مولانا غلام حیدر صاحب بابڑا علیہ رحمت کی گواہی کے ساتھ حضرت مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی علیہ رحمت اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں اور آپ کے فتویٰ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، تو بعد میں آنے والے وہ اگر نہیں کہتے تو اس میں فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اور حسام الحرمین اور آپ کا مسلک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا رہے گا۔ لہٰذا آپ نے سماعت فرما لیا، جو یہ حضرات دھوکہ دیتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ گولڑوی علیہ رحمت نے اسماعیل دہلوی اور دیوبندیوں کے بارے میں ایسا لکھا ہے، تو بالکل جھوٹ ہے، ایسا آپ نے نہیں لکھا۔ فتاوی مہریہ کے اندر یہ کسی نے عبارت شامل کر دی، جو اصل عبارت ہے، اصل حوالہ ہے، وہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، اس میں اس طرح کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا ان الفاظ کو اپنی جانب سے گھڑ کر شامل کر کے حضرت اعلیٰ گولڑوی علیہ رحمت پر تھوپ کر اپنے اکابرین کو بچانا یہ درست نہیں ہے۔